الرحیم. انتہائی قابل احترام عظیم اوورسیز پاکستانیوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پاکستان کے عظیم سپوتوں، انتہائی قابل احترام پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، وزرائے کرام، چیئرمین او پی ایف قمر رضا صاحب اور اینڈ ویری آنریبل برٹش پارلیمنٹیرینز، ممبرز آف ہاؤس آف لارڈز، خواتین حضرات، السلام علیکم. آج میرے لیے یہ انتہائی عزت اور خوشی کی بات ہے. سمندر پار عظیم پاکستانیوں کے سامنے کھڑا ہوں. آپ وہ عظیم پاکستان کے امبیسڈرز ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، چاہے یورپ میں، برطانیہ میں، شمالی امریکہ میں اور مشرق وسطیٰ میں، فار ایسٹ میں، اور دن میں آپ دیار غیر میں انتہائی محنت سے آپ رزق حلال کماتے ہیں. میں صدق کے دل کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محنت سے جو رزق حلال کماتے ہیں، یہ جو سال گزرا ہے، آپ نے پاکستان اپنی خون پسینے کی کمائی سے 38.5 ارب ڈالر پاکستان آپ نے بھجوائے ہیں. آپ نے اس کے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. تو میں پھر کیوں نہ آگے بڑھ کے آپ کو سلام پیش کروں، سلوٹ کروں آپ کو. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو سونے اور جواہرات میں بھی تولا جائے تو وہ آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے بالکل. اور پھر نہ صرف معاشی طور پر، سیاسی طور پر جس طرح آپ پاکستان کا ہر جگہ دفاع کرتے ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ میں سے بے شمار یہاں پر نوجوان بزرگ بھائی، ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. اور آپ کی جو کیفیت ہے کہ دیار غیر میں آپ جس طریقے سے شبانہ روز محنت کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بہت بڑا ان کا سٹور ہاؤس ہے، محنت کش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان کی عظیم صفات ہیں جو آپ نے پوری دنیا میں آپ نے متعارف کروائی ہیں بطور محنتی، ایمانداری کے اور عظمت کے لحاظ سے عظیم پاکستانیوں کے. تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے اشعار آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک شام جو پردیس میں اترتی ہے، تمہیں خبر ہی نہیں دل پہ کیا گزرتی ہے. دعائیں ماں کی پہنچانے کو میلوں میل جاتی ہیں کہ جب پردیس جانے کے لیے بیٹا نکلتا ہے. کئی اندھیروں کے ملنے سے رات بنتی ہے اور اس کے بعد چراغوں کی بات بنتی ہے. دیار غیر میں اپنے دیار کی باتیں ہو جیسے عہد خزاں میں بہار کی باتیں. قافلے یادوں کے یوں دل میں میرے در آئے جیسے پردیس میں برسوں میں کوئی گھر آئے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آج سب سے پہلے آپ کو 10 مئی 2025 کی عظیم
فتح اور جیت کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ فتح ہے جس نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جب ہم پر بے جا الزام لگایا گیا تو میں نے کاکول میں یہ بیان دیا اور یہ کہا کہ پاکستان کا اس واقعے سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں، اور اس کے لیے میں نے اعلان کیا کہ ایک عالمی کمیٹی بنائی جائے، انٹرنیشنل کمیٹی، ٹو انویسٹیگیٹ دس پہلگام incident in a very fair, credible and transparent manner، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ پاکستان کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کئی بار میں نے پیشکش کی، لیکن اس کے جواب میں 6 مئی کو دشمن نے پاکستان کے خلاف حملہ کیا اور بے گناہ پاکستانی شہید ہو گئے، اور مساجد کو شہید کیا گیا، اور دوسرے مقامات کو جو کہ سیولین ایسٹ تھے ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، پاکستان کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنی پڑی اور ایک جھٹکے میں دشمن کے 6 جہاز زمین بوس ہو گئے۔ دشمن کو چند گھنٹوں میں پتہ لگ گیا کہ اگر بات دور نکلی تو بہت دور تک چلی جائے گی۔ صبح 2:30 بجے چیف آرمی سٹاف جنرل سید آصف منیر، ان کا مجھے فون آتا ہے۔ ابھی میں آپ کو تاریخ کی بات بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم، میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے ہم پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ سید آصف منیر کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا، یقین محکم تھا، اور انتہائی اعتماد کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور خدا کے اوپر بھروسہ کر کے مجھے کہنے لگے کہ وزیر اعظم اب مجھے آپ اجازت دیں کہ چونکہ دشمن نے دوبارہ یہ مکروہ حرکت کی ہے تو اب ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی بعض عرب ممالک جو ہمارے دوست ممالک وہاں سے ہو کے آئے ہیں، وہاں پر ایک سربراہ نے مجھ سے پوچھا کہ وزیر اعظم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی 2 باتیں ہیں جو کہ اس آپ کی عظیم فتح کی وجہ بنی؟ میں نے کہا نمبر 1، افواج پاکستان کی دلیری، شجاعت، پروفیشنل ایکومن اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ ہائیسٹ لیول آف ٹریننگ۔ اور نمبر 2، میں نے یہ کہا کہ ٹوٹل یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن بٹوین پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ۔ اور تیسری بات میں نے کہی کہ جب فیصلہ ہوا تو ملٹری لیڈرشپ نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا، انویورنگ کمٹمنٹ۔ شاعر کہتا ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے اس جنگ کو لیڈ کیا۔ ان کی بڑی فوج کے جوانوں اور افسروں نے اپنی اعلیٰ ترین کارکردگی دکھائی، اور ہمارے شاہینوں نے اور ایئر چیف ظہیر بابر نے، انہوں نے بہترین، ہمارے شاہینوں نے جھپٹ کر قابو کیا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سرفرازی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جس کی تاریخ حاضر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔
اور تیسری بات، پوری قوم میں ایکا یکجہتی، کراچی سے لے کر پشاور تک 24 کروڑ لوگ، بزرگ، مائیں، بہنیں، نوجوان سجدہ ریز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم پاکستانیوں آپ کو وہ فتح دی ہے کہ آج مغرب سے لے کے مشرق تک لوگ پاکستان کے جب سبز پاسپورٹ کو دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم سلام کرتے ہیں پاکستان سے۔ اور اس مارکہ حق کے آپریشن میں، جسے ہم آپریشن بنیان مرصوص کہتے ہیں، کے دوران دشمن کا ایک گولہ لیفٹنٹ کرنل ظہیر عباس کے گھر کے قریب آ کر لگا، جس کے نتیجے میں ان کے کمسن بیٹے ارتضیٰ عباس وہ شہید ہو گئے، جبکہ اس کے والد لائن آف کنٹرول پر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے۔ میں بھی، صدر پاکستان بھی، فیلڈ مارشل سید آصف منیر، ہم سب نے اس ننھے منھے بچے کا جنازہ پڑھا۔ خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے کہ وہ بچے کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کبھی حرکت کا بھرپور بدلہ لیا ہے۔ سیز فائر ہو چکی، اب ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ اور میں نے یہ آفر کئی مرتبہ میں نے دی ہے، دنیا نے سنی ہے، یہ آنریبل پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں نے یہ بات کئی مرتبہ کی کہ ہم کشمیر، ہم پانی کے مسئلے کے اوپر، ہم ٹریڈ کے اوپر، ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہم بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، ناٹ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس، ہم برابری کی بنیاد پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ مسائل کشمیر کے اور دوسرے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خطے میں ہم ہمسایہ ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے امن سے رہنا ہے یا ایک جھگڑالو ہمسایوں کی طرح رہنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم عزت اور وقار کے ساتھ وہاں پر رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ایک بنیادی ستون ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر یہ تعلقات، باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، he is living in a fool's paradise۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا، کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ اسی طریقے سے غزہ میں جو اس وقت ظلم ستم کیا جا رہا ہے، 64,000 غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر بزرگ، مائیں، بہنیں، بچے شہید ہو گئے، ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، دوائیاں بند کر دی گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ غزہ کی جو پٹی ہے، غزہ کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے تناسب سے جتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، 64,000، پچھلے 100 سال میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنے خطے کے اندر اتنی شہادتیں، اتنی زندگیاں کبھی تباہ نہیں ہوئیں۔ دیکھتی آنکھ نے ایسے دلخراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان خطوں میں امن چاہیے اور اسلامی دنیا کو آگے بڑھ کر امن کے لیے بات چیت کرنی چاہیے اور اپنا جو لوہا ہے وہ منوانا چاہیے، مگر یہ تب ہوگا جب تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جس نے ہمیں رہنمائی دینی ہے۔ کبھی کوئی قوم اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتی محنت کے بغیر۔ یہ جنگ اگر جیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور کرم اور افواج پاکستان کا عظیم ولولہ اور ان کی عظیم شجاعت اور ہمارے ملٹری لیڈرشپ، سید آصف منیر کا وہ دلیرانہ اور بڑا منجا ہوا ان کا رول، جس کی وجہ سے ہماری یہ فتح نصیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ آج میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے $38 ارب کے بغیر پاکستان کی معیشت کا پہیہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن
یہ آپ انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے. ہمیں قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ہمیں پاکستان کو جہاں پر ہم نے ایک عظیم عسکری قوت بنا دیا ہے, پاکستان کو ایک عظیم معاشی قوت جب بنا لیا تو پھر دنیا ہماری آواز سنے گی. دنیا پھر ہمیں بھی آگے بڑھ کر ہمیں بھی وہی کرام دے گی جو کہ آج دوسروں کو مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ قوم بڑی عظیم قوم ہے, بڑی جری قوم ہے. ہماری جو یوتھ ہے, پاکستان کی آبادی کا 60% حصہ جو ہے وہ یوتھ ہے. اور چینی کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. جہاں پر ہمارا جو نوجوان نسل 15 سے 30 سال 60% آبادی کا حصہ ہے, وہاں پر یہ چیلنج بھی ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر ہم ان کو آئی ٹی, اے آئی, اسکل ٹریننگ, ووکیشنل ٹریننگ یہ دیں, جس کا ہم نے الحمدللہ پاکستان میں اس کا بالکل شروعات بڑی تیزی سے کر دی ہیں. پاکستان کے پاس بہت کم تیل ہے, بہت کم گیس ہے. ہمارا اثاثہ کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل. اس نوجوان نسل کو اگر ہم بہترین ٹریننگ دیں گے, اس کو ہم اس کو علم دیں گے, تو خدا کی قسم یہ پاکستان کے جھنڈے کو آسمانوں پر لے جائے گی. کیونکہ صرف اور صرف محنت ہی وہ بات ہے جس سے قومیں بنتی ہیں. آپ پاکستان کے عظیم امبیسڈرز ہیں. پاکستانی قوم بڑی عظیم قوم ہے. اگر ہم مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے, تو جس طرح ہم نے 6 جہاز گرائے, یہ غربت کا خاتمہ بھی انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے قرضوں سے نجات دلوانی ہے, تو خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے کہ یہ مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے ایک ہی چیز چاہیے, اینڈ دیٹ از دا ول ٹو ڈو. کہ ہم کمر باندھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم دن رات محنت کریں گے, تو اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ وہ مقام دلوائے گا جو کہ پاکستان جب مارج وجود میں آیا تو حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی, خون کے دریا انہوں نے عبور کیے, ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے, اور وہ اپنے گھر بار کو ہندوستان میں چھوڑ کر اپنی آنکھوں میں یہ خواب بسائے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں, ہندو سامراج اور انگریز سامراج سے جان چھڑا کر ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پر ہمیں صرف اور صرف میرٹ, محنت اور امانت اور دیانت کی بنا پر ہمیں موقع ملے گا. یقین کریں کہ یہ وہ خواب تھا حضرت قائد اعظم کا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور بہنوں, میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم مل کر انشاءاللہ ہم وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قرضوں سے نجات حاصل کریں گے, سرمایہ کاری کو آگے لے کے آئیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. اس کے لیے پالیسیاں کچھ اناؤنس ہو گئی, کچھ ہو رہی ہیں. میں لمبی بات یہاں نہیں کہنا چاہتا, یہ اشعار کے اوپر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا. آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد اور اتفاق یہ شرط اول ہے. اور اس وقت میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں, اس وقت اگر یہ جنگ جیتی, اگر معاشی اشاریے بہتر ہوئے اور دوسرے جو ڈپلومیٹک ہماری اچیومنٹس ہو رہی ہیں, باخدا without any fear of contradiction I want to tell you this is nothing but result of Allah Almighty's infinite mercy and His benevolence, His blessings, and then unity of thought and action. Unity of thought and action, اتحاد, اتفاق between political and military leadership
کہ پاکستان کو ہم نے بنانا ہے اور عظیم بنانا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ہوگا صرف اس لمحے کی ضرورت ہے جب ہم سب کھڑے ہو کر فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کو دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے، تو خدا کی قسم کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ، دریا، سمندر پاکستان کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان، پاکستان، قائد اعظم، خدا حافظ۔ لندن میں سمندر پار پاکستانیوں کی تقریب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز نے گزشتہ سال 38 ارب ڈالرز کی ترسیلات وطن بھیجیں، اس کے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں پوری قوم نے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنگ کو بہترین انداز میں لیڈ کیا، دشمن کو چند ہی گھنٹوں میں انجام کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا